یہ کہانی ہے تاریخ عالم کے ایسے ہندو کی جس کی چتا پر کئی من گھی ڈالا گیا مگر اس کے جسم کو آگ نہ لگ سکی۔ یہ تاریخ عالم کا وہ واحد ہندو ہے جس کی چتا کو لاکھ کوشش کے باوجود بھی جلایا نہ جا سکا۔ آخر اس ہندو کا قرآن سے کیا تعلق تھا؟ دراصل نول کشور بر صغیر کے سب سے بڑے اشاعتی ادارے کے مالک تھے۔ نول کشور قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کا کام کیا کرتے تھے۔ نول کشور نے احترام قرآن کا جو معیار مقرر کیا وہ کسی دوسرے ادارے کو نصیب نہ ہوا تھا۔ پہلے تو اس نے اعلیٰ ساکھ کے حفاظ کا انتخاب کیا اور انہیں زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا۔ احترام قرآن کا یہ علم تھا کہ جہاں قرآن کی جلد بندی کی جاتی تھی وہاں کسی بھی شخص کو جوتوں سمیت جانے کی اجازت نہ تھی، اور 2 ملازم اس کام کے لیے رکھے گئے تھے جن کا کام صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ پورا دن کمروں کا چکر لگاتے اور دیکھتے کہ کہیں کوئی کاغذ کا ٹکڑا جس پر قرآنی آیت لکھی ہو، ایسے کاغذوں کو ایک بوری میں جمع کرتے جاتے اور پھر نہایت ادب اور احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ وقت گزرتا گیا اور طباعت و اشاعت کا یہ کام ایسے ہی چلتا رہا۔ انہوں نے اپنے اس کام کو جاری رکھا اور احترام قرآن کے اس معیار کو ہمیشہ قائم رکھا۔ ادارہ ترقی کرتے کرتے کامیابی کی بلندیوں تک جا پہنچا۔ نول کشور بوڑھے ہو چکے تھے اور زیادہ وقت گھر پر ہی گزارتے، جبکہ ان کے بچوں نے ان کے اس کام کو سنبھال لیا اور اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ادارے کے معیار کو قائم رکھا اور قرآن کے ادب اور احترام میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دی۔ آخر نول کشور کا آخری وقت آ گیا اور وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی وفات پر پورے ملک سے ان کے احباب کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے کریا کرم میں شرکت کے لیے شمشان گھاٹ پہنچ گئی۔ ہندوؤں کی رسم کے مطابق ان کی آخری رسومات کا آغاز کیا گیا۔ ان کی باڈی کو چتا پر رکھا گیا، چتا پر گھی ڈال کر آگ لگائی گئی تو انتہائی حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ نول کشور کی چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ چتا پر اور گھی ڈالا گیا، پھر آگ لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن 1000 کوشش کے باوجود بھی چتا کو آگ نہ لگ سکی۔ یہ منظر دیکھ کر دیکھنے والے حیرت زدہ اور پریشان ہو گئے کہ آخر چتا کو آگ کیوں نہیں لگ رہی۔ یہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ لہذا چند ہی لمحوں میں یہ خبر پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ نول کشور کی ارتھی کو آگ نہیں لگ رہی۔ لوگ جوک در جوک شمشان گھاٹ میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ لوگ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان تھے۔ یہ خبر شہر کی جامع مسجد کے امام تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچ گئے، کیونکہ امام صاحب نول کشور کے بہت اچھے دوست تھے، اور امام صاحب بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ نول کشور کس طرح پوری زندگی قرآن کی عزت و تعظیم کرتے رہے۔ امام صاحب نے وہاں کا منظر دیکھا تو پنڈت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب لوگ نول کشور کی چتا کو نہیں جلا سکے گی۔ اس شخص نے جس طرح پوری زندگی اللہ کی سچی کتاب قرآن مجید کی خدمت کی ہے اور ادب اور احترام کیا ہے، آگ اس کے جسم کو کبھی نہیں جلا سکتی، چاہے پورے ہندوستان کا گھی اور تیل بھی چتا پر ڈال دو۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان کو عزت اور احترام کے ساتھ دفنا دیا جائے۔ چنانچہ امام صاحب کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے نول کشور کو شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی ہندو کی چتا کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا۔ ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ایک ہندو کو آگ اس لیے نہ جلا سکی کیونکہ وہ قرآن کا احترام کرتا تھا۔ ذرا سوچئے کہ اگر ہم قرآن پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی اتنی تعظیم کریں اور قرآن کی تعلیمات پر پوری طرح عمل پیرا ہوں تو کیا دنیا کی مصیبتیں ہمیں توڑ سکیں گی؟ کیا غموں کی آگ ہمیں جلا پائے گی؟ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ قرآن کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو جائیں۔ دنیا کی کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی پریشانی آپ کو کبھی کمزور نہیں کر پائے گی۔